مسجد میں اسلام چاہیے اور مارکیٹ میں نہیں چاہیے. اول کا نمازی ہوں میں اور مارکیٹ میں میرا تعارف یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم اور جھوٹ بولنے والا ہوں میں. تو اللہ کے بندے جو اس راستے میں چلتے ہیں انہیں کھونے کا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. بعض صحابہ تو دنیا سے کس حال میں گئے؟ اللہ کے لیے قربانیاں دے کر، تن من دھن جان و مال کی قربانیاں دے کر دنیا سے گئے تو اس حال میں گئے کہ اللہ اکبر، کفن دینے کے لیے چادر بھی نہ کافی تھی، نہ کافی چادر، اور اتنی چھوٹی چادر کہ اگر سر ڈھانک دے تو پیر ظاہر ہو جائیں اور پیروں پہ اگر ڈھانکی جائے تو سر کھل جائے. پیارے نبی نے کہا ایسا کرو کہ چادر سے ان کے سر کو ڈھانک دو اور رہے پیر کو ازغر گھاس کے ذریعے سے ڈھانک دو. یاد رکھو، دین پر عمل کرتے ہوئے یہ سوچ لے کے چلنا ہماری دنیا بننی چاہیے. یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے اور آپ شروع ہی میں وہ غلطی کر رہے ہیں جس غلطی کی وجہ سے آپ کو کبھی سفر بندگی میں لذت اطاعت کا احساس نہ ہوگا. یہاں سب کچھ کھونے کا حوصلہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ رب العالمین پہلے آزماتا ہے، آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اس لیے کہ امتحان شرط ہے اس کی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے پر بنا آزمائے ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ کا قانون ہمیشہ سے یہ رہا، وہ آزماتا رہا اور آزماتا رہے گا. قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ آزمائے گا، اس لیے پہلے آزماتا ہے. بندہ جب ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، سب کچھ کھونے کا حوصلہ رکھتا ہے، تو پھر رب العالمین کی نوازشیں بھی اس پر ہونے لگتی ہیں. بعد میں اللہ نوازتا بھی ہے، رزق کے دروازے ان پر کھولتا بھی ہے، اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ بہت کچھ دیتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنی قربانی کا ثبوت دینا پڑے گا، کھونے کا حوصلہ رکھنا پڑے گا. سچے جذبے سے آپ کھو کر دکھاؤ گے، اس کے دین کے راستے میں گوا کر خوش ہو کے دکھاؤ گے، تو پھر اللہ اپنے دروازے آپ پر کھولے گا. قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر شہر والے، بستی والے ایمان لا لیں، تقوی کی زندگی اپنا لیں، ان کا اجتماعی کردار ایمان اور عمل صالح کا ہو جائے، آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے ان پر. اہل کتاب کے سلسلے میں اللہ نے کہا، یہود و نصارہ کے سلسلے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہ اہل کتاب، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ اگر آسمانی تعلیمات کا لحاظ رکھے ہوتے، یہودی اپنے زمانے میں توریت پہ عمل کیے ہوتے، عیسائی اپنے زمانے میں کما حقہ انجیل پہ عمل کیے ہوتے، تو آسمان سے بھی رزق ملتا، زمین سے بھی رزق ملتا انہیں. اللہ پہلے آزماتا ہے اور آزمانے کے بعد پھر بندے کو دیتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے. حضرات، یہ پہلا غلط معیار ہے کہ اسلام پر ہم عمل کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری دنیا بنے. یہ پہلی غلطی ہے ہماری سوچ میں. یہ سوچ رکھنے والا شخص کبھی لذت بندگی کو اپنی زندگی میں پا نہیں سکتا. اگر کسی کے ذہن و دماغ میں، اس کی سوچ اور فکر و خیال میں دور دور تک بھی ایسی کوئی سوچ ہے تو آج ہی وہ سوچ کو نکال دے. اسلام پر چلو، سب کچھ اللہ کے راستے میں کھونے کا حوصلہ لے کر چلو. حضرات، اسی طرح سے اسلام پر عمل کرنے کے جو غلط معیارات ہیں، غلط پیمانے ہیں، اس میں سے ایک ناقص اسلام پہ عمل کرنا، اسلام کی کچھ تعلیمات کو اپنانا، کچھ تعلیمات کو نظر انداز کرنا. اسلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں، جہاں خواہشات کے مطابق تعلیمات رہیں، عمل کیا، اور جہاں اسلام کی تعلیمات ہماری خواہشات کے خلاف ہوئی، نظر انداز کر دیا. مسجد میں اسلام چاہیے اور مارکیٹ میں نہیں چاہیے. مسجد میں ہمیں اسلام چاہیے، صف اول کا نمازی ہوں میں، اور مارکیٹ میں میرا تعارف یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم اور جھوٹ بولنے والا ہوں میں. مجھے مسجد میں صرف اسلام چاہیے، مارکیٹ میں نہیں چاہیے. یہ ہماری سوچ ہے. نماز میں ہمیں اسلام چاہیے، شادی بیاہ میں اسلام نہیں چاہیے. ہمیں نماز میں اسلام یاد رہے گا، شادی بیاہ جب کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ہمیں اسلام نہیں چاہیے. وہاں مرد و زن کا اختلاط ہوگا، بے پردگی ہوگی، عریانیت ہوگی، برہنگی ہوگی، موسیقی بھی ہوگی، ننگا ناچ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا.
بہت سارے لوگوں کے اسلام پر عمل کرنے کا یہ غلط پیمانہ ہے کہ اسلام کی وہ تعلیمات جو من کے مطابق رہیں، خواہشات کے مطابق رہیں، اپنا لیا، اور جہاں اسلام کی تعلیمات اپنی مرضی اور خواہشات کے خلاف گئیں ٹھکرا دیا، نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادھورا اسلام، ناقص اسلام نہیں، اسلام کو مکمل اپنا لو۔ اسلام نام ہے عقیدے کا، اسلام نام ہے عبادات کا، اسلام نام ہے اخلاق کا، اسلام نام ہے معاشرت کا، اسلام نام ہے ایک تہذیب کا، اسلام نام ہے ایک قانون کا، اسلام نام ہے ایک نظام زندگی کا، اسلام نام ہے ایک دستور حیات کا۔ مکمل اسلام کو اپناؤ۔ تمہارے اسلام میں سچا عقیدہ بھی دکھنا چاہیے، تمہارے اسلام میں عبادات کا تصور بھی ہونا چاہیے، تمہارے اسلام میں مثالی معاشرت بھی ہونی چاہیے، تمہارے اسلام میں لین دین اور معاملات کا سچا تصور ہونا چاہیے، تمہارے اسلام میں ایک نظام زندگی نظر آنا چاہیے، تمہارا اسلام ایک دستور ہونا چاہیے، تمہارا اسلام ایک قانون ہونا چاہیے۔ پورے کے پورے اسلام پہ اپناؤ، اس لیے کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیڈ روم سے لے کر اقتدار کی کرسی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ جہاں یہ بتاتا ہے کہ بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، وہ یہ بتاتا ہے کہ جب کرسی پر بیٹھو تو اپنی رعایا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، وہ حکومت کیسی کرنی ہے، یہ کرسی اقتدار کیسے چلانا ہے، وہ بیڈ روم سے لے کر اقتدار کی کرسی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پورے کے پورے اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ، مجھ سے اور آپ سے اور امت مسلمہ سے جو ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، جو ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ہم ادھورے اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، ناقص اسلام کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ جرم ہے جو جرم کے ہم سے پہلے گزری ہوئی قوموں نے کیے تھے، اور جس جرم کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کر کے رکھا تھا۔ سورہ بقرہ پڑھو، اللہ نے یہودیوں سے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ کہا کہ کتاب الہی کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کتاب الہی کے کچھ حصے کو نظر انداز کر دیتے ہو، کتاب الہی کی کچھ تعلیمات پہ عمل کرتے ہو، کتاب الہی کی کچھ تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہو۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پر یوں عمل کریں، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کا بدلہ میرے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں، میں انہیں دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، یہودیوں کو حکم تھا یہودی یہودی کو قتل نہ کرے، یہودی یہودی کو جلا وطن نہ کرے، یہودی یہودی کے خلاف اپنے دشمن کی مدد نہ کرے، پر بعض یہودیوں نے جرم کیا اپنے غیر یہود دوستوں کے ساتھ مل کر۔ یہودی نے یہودی کو قتل کیا، یہودی نے یہودی کو جلا وطن کیا، یہودی نے یہود کے خلاف مدد کی۔ اچھا، جب وہ قید میں مبتلا ہو جاتے تو پھر رہا کرتے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی قیدی ہو گیا ہے اور توریت میں رہا کرانے کا حکم ہے، ہم رہا کرائیں گے۔ اللہ کہتا ہے قید سے رہا کرانے کا حکم تمہیں یاد ہے، اور یہ حکم تمہیں یاد نہیں کہ اپنے یہودی بھائی کو قتل نہ کرو، اپنے یہودی بھائی کو جلا وطن نہ کرو۔ آج تم ان کی رہائی کی فکر کر رہے ہو، کل تم ہی تھے جنہوں نے انہیں رہائی میں مبتلا کی، قید میں مبتلا کیا ہے۔ کہا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ جب من چاہا دین پر عمل کیا، جب من چاہا دین کو نظر انداز کیا، اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ یوں عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لیے محترم بھائیو یاد رکھو، اسلام کو پورا کا پورا اپناؤ۔ ادھورا اسلام اور ناقص اسلام جس طرح کہ آج ہمارے عمل کا معیار ہے اور ہمارے عمل کرنے کا انداز ہے، یہ اسلام کی شان میں گستاخی ہے، دین کی شان میں گستاخی ہے، کتاب الہی کی شان میں گستاخی ہے۔